وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ نے سورہ نساء کا 13واں رکوع آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک سماعت فرمایا. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اس طرح سے ہم ایک ایک رکوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں حتی المقدور، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جتنی ہماری وسعت ہے، جہاں تک پہنچنے کی ہماری طاقت ہے، ہم اتنا سمجھتے ہوئے بیٹھے ہیں اور دعا کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین سے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اس پر ہمیں تو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، غلطی سے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کرے. اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں خون بہا تو وہ معاف کر دیں، نہیں تو اسے دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا.
پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. یہ ایک آیت ہے. یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے, پچھلے میں آپ دیکھو گے کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, کہ ان کو پکڑو اور جہاں پکڑو ان کو مارو. اور یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے. اس کا پس منظر کچھ الگ ہے. اس سے مراد وہ نہیں ہے جس کا ذکر پچھلے رکوع میں کیا گیا ہے. اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جیسے مکہ میں یا ان کے حلیف قبائل میں غیر مسلم علاقے میں وہ تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اب پھنسے ہوئے, وہ پھنسے ہوئے نکل کر کے نہیں آ سکے. اب مجبوری میں مشرکین نے ان کو تمہارے مقابلے میں لے کر آیا. اب جیسے ہی تم سے ان کا سابقہ ہوا تو وہ تم سے سلام کرتے ہیں. آگے کی آیت میں آئے گا وہ. تو آپ ان کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو, تم ایسا نہیں کہہ سکتے. سلام انہوں نے کیا تو تم ان کو مار نہیں سکتے. اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. چوک کا مطلب یہ کہ وہ جانتا نہیں تھا, انجانے میں ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو اسلام پھیلا تھا لوگوں کے درمیان میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا, نہ ان کے پہننے اوڑھنے میں نہ شکل و شباہت میں. بس جو جس کو جانتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. ورنہ آج کے زمانے میں تو کپڑوں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ کون ہے. کپڑے گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ کون ہے. اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. تو غلطی سے اگر کسی سے چوک ہو جائے تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے. غلطی سے اگر ہو گیا ہے, چوک ہو گئی اس سے, تو ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے, کیونکہ اس نے مومن کو مارا ہے, غلطی سے مارا ہے. تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. مطلب خون بہا دے کا مطلب اب اس کے عوض میں جیسا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے گا. السن بالسن والعین بالعین. اگر کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کا قصاص یہ ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. یہ اسلام کا طریقہ اور برابر کے ساتھ. اگر کسی نے کسی کی ایک انگلی کاٹی ہے تو اس کی ایک انگلی کاٹی جائے گی. جتنا اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو اتنی مل کے رہے گی. اب اگر یہ جو مقتول کے وارثین ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا تو اس کو مقتول کے وارثوں کو خون بہا نہیں دینا پڑے گا. یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ کسی نے چوک سے قتل کر دیا, اس کے بارے میں یہ بیان ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے.
اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوں بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. یہ تو ہو گیا کہ آدمی نے نادانی میں کیا ہو اس کا آپ کو یہ ان کنڈیشنوں میں ان حالات میں آپ کو ایسا یہ کرنا پڑے گا. یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مقتول کے وارث کو جو خون بہا وہ دے گا، جو قتل کی دیت ہے، جو دیت اس کو دینی ہے قتل کی، اس کے سلسلے میں انہوں نے 100 اونٹ کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اس میں بھی الگ الگ لگا دیا کہ 20 اس قسم کے ہوں گے، 20 اس قسم کے ہوں گے، 20 اس قسم کے ہوں گے. گویا 5 قسم 20 اونٹ 5 قسم کے انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ ان کو دیے جائیں گے. لیکن یہ دوسری صورت جو سامنے آ رہی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. جان بوجھ کر اگر کسی مومن کو اس نے قتل کر دیا جان بوجھ کر. اب یہاں پر اس کے بارے میں بھی ذکر کیا انہوں نے کہ جب ایسی کنڈیشن ہے اور سامنے والا اس کی جو دیت لینے کے لیے تیار ہے تو قتل عمد اور قتل خطا، قتل شبہ عمد، اور پھر مفسرین نے اس کی الگ الگ تشریح کی ہے. لیکن آپ کو میں زیادہ اس میں نہ الجھا کر کے جو مین چیزیں، جو خاص چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس میں الگ کنڈیشن ہے. قتل خطا میں، قتل عمد میں اونٹوں کی کنڈیشن الگ الگ، لیکن وہ بھی 20 کے 5 حصے بنیں گے اونٹوں کے اور وہ اونٹ دیے جائیں گے. اس کے بارے میں نبی کریم اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ رہا وہ جو شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے. اس کی جزا جہنم کیوں ہے بھائی؟ اس کی جزا جہنم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور جب تک کہ بندہ اس حق کو معاف نہ کر دے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جہنم میں اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اب آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، کہ یہ جو کنڈیشنیں آ جاتی ہیں یہ کس وجہ سے آئیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور ان آیتوں کا نزول ہوا. اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. یہ جو حادثات ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میں، تو یہ ایسے حالات میں، جہاد کی حالت میں اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے نکلے تب یہ حالات پیش آئے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست و دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. اگر تم دنیا بھی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو جس حالت میں بھی وہ ہیں. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی تفسیر یہاں پر اس سلسلے میں لکھی ہے کہ یہ حال تھا کہ جب اللہ کے راستے میں قتال کے لیے جب یہ لوگ نکلا کرتے تھے، نکلے جہاد کے لیے نکلے، اب پہنچے کہیں تو ایسا ہوا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کہیں تو ایسا ہوا کہ سارے کے سارے نکل کر الگ ہو گئے، بھاگ گئے، لیکن ایک آدمی کھڑا رہا. جیسے ہی وہاں پر یہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اب صحابی رسول کو یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے تلوار کو دیکھا تو اسلام قبول کر لیا، بس مار دیا انہوں نے اسے۔ دوسرے صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کو یہ افسوس ہوا کہ نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے کلمے کا اقرار کر لیا تھا۔ تو وہاں پر جو کنڈیشنیں تھیں وہ کنڈیشن یہ تھی کہ مسلمانوں کو زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تھا۔ اب باقی جو جانے والے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن جو باقی رہا وہ بیچارہ سچے دل سے مومن تھا۔ بلکہ کتب احادیث میں بہت سی جگہوں میں ایسا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا تم اس کے دل کا حال جانتے ہو؟ صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس نے تلوار کے ڈر سے ایسا کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کے دل کا حال جانتے ہو کہ اس کے دل میں کیا تھا؟ وہ تو اللہ رب العالمین بہتر جا رہا ہے۔ اس طرح تم سے غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس طرح تم سے غلطیاں ہوتی چلی جا رہی۔ اب تمہیں ایسا کرنے سے باز آنا چاہیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے ساتھ یہ آیت نازل فرمائی کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اس کی جزا جو ہے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آگے چل کر کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اب چونکہ مجاہدین نکلے تھے اللہ ہی کے راستے میں، مجاہدین نکلے تھے اللہ ہی کے راستے میں اور انہوں نے قتل کیا اللہ ہی کے راستے میں، اب ان کے ساتھ میں ایسا کیسے؟ تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اب ان کے حصے میں بھی تو بہت سی نیکیاں ہوں گی۔ جنہوں نے قتل کیا، جو مقتول ہو کر کے چلا گیا اس کے حصے میں بھی کچھ نیکیاں تھیں، جس نے قتل کیا اس کے حصے میں بھی کچھ نیکیاں تھیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف آدمی کے پاس اس کے اعمال ہوں گے، اس کا خون کیا ہوگا، اس کا وہ کیا ہوگا، اس کا حصہ مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اور اس کو دے دی جائیں گی جس نے اس کا حق مارا تھا یا جس کا اس نے قتل کیا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور چونکہ وہ صحابی تھے تو ان کے حصے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین وہ نیکیوں کو بڑھا کر کے ان کا اجر ان کو ہو سکتا ہے کہ اچھا دے دے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے دنیاوی فائدے کی خاطر ایسا کیا ہے تو پھر وہ یاد رکھ لیں۔ جبکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ایک حدیث میں کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا ان سے غلطی سے ہو گیا، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر منہ پھیر لیا، 2 مرتبہ منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ میں کہا کہ انہوں نے جو کیا ہے اس کا اجر وہ اللہ رب العالمین کے پاس، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس میں انہیں ملے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے، اور یہ جو ہے اصل میں کہ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ یا السلام علیکم ان کو جو کہتے تھے، تو یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایک دوسرے کے چہرے کو آدمی چہرے سے دیکھ کر کے یہ شناخت تو نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جو پاس ورڈ ہوتے ہیں، جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اس کا کام یہ کیا کرتے تھے۔ جیسے السلام علیکم کہا کسی کو، اب گزر رہے ہیں کسی میں اندھیرے میں، کسی اپنے سے ان کے خیمے کے پاس میں پہنچ گئے، وہاں سے گزر رہے ہیں، کسی کو دیکھا تو کہا السلام علیکم، جواب ملا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے۔ اندھیری رات میں کون کس کو پہچانتا ہے؟ جواب مل گیا کہ وعلیکم السلام، تو سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جواب نہیں ملا تو سمجھ گئے کہ یہ کافر ہے، اس کو دبوچ لیتے تھے۔ تو اس طرح کے لیے یہ کوڈ ورڈ کے طور پر استعمال ہوتے تھے، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ اور سلام جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
جو ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سی اموال غنیمت ہیں. تو اس میں ایسا بھی ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے کلمہ پڑھا, ان کے پاس میں بہت مال دولت تھا, انہوں نے دیکھا آؤ دیکھا نہ تھا اور ان کو ان کا سر قلم کر دیا, اور سر قلم کرنے کے بعد میں جو کچھ بھی ان کا مال دولت تھا ان سے لے کر کے اور آ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم اس طرح سے دیا. پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اس آیت کے شان نزول کے پیچھے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضوان اللہ علیہ مجمعین, یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کا, لیکن اب ہم آنکھوں سے معذور ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو زید بن حارثہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہی نازل ہوتی تھی تو کچھ لکھوا لیا کرتے تھے. تو آپ حضرت زید کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اور ان کی ران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران رکھی ہوئی تھی, اور یہ پہنچے, انہوں نے یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ آیتیں لکھوانے کے لیے بلوایا تھا, کچھ آیتیں لکھوانے کے لیے بلوایا تھے. تو وہ آ کر کے بیٹھے تھے اور فوراً یہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. سب تو مجاہدین کے جب اتنے اعلیٰ مقام, اتنے اعلیٰ مرتبے, تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. ہمارا بھی خواہش ہے, ہماری بھی دلی خواہش ہے کہ ہم نکلیں, لیکن ہم معذور ہیں, ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی, فوراً وہی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اجرن عظیمہ تک کی یہ آیت نازل فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران کے اوپر اتنا بوجھ رکھ دیا گیا, اتنا بوجھ رکھ دیا گیا کہ اب میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا, میری ٹانگ اب گئی, ران اب گئی, اس تصور میں تھی. تو وہی کی کیفیت ایسی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سخت سردی کے دنوں میں وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے, معمولی کام نہیں تھا. وہی جب نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی تو پڑھنے لگتے تھے پیچھے پیچھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں, تھوڑا دھیرے, تھوڑا اطمینان سے ہم تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں, اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے سر ہے, جبرائیل کا کام تمہارے پاس پہنچا دینا ہے اور اس کو تمہارے دل میں محفوظ کر دینا, یہ ہمارا کام ہے. تو وہ کیفیات کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اتنی سخت کیفیت ہوتی تھی. اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قرآن کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ اگر ہم نے اس کو پیش کیا زمین پر, پہاڑوں پر, تو سب نے انکار کر دیا, انسان نے اس بیچ کو اٹھایا. اگر ان کے اوپر نازل ہوتا تو ریزہ ہو جاتے, لیکن انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا. اب انسان نے جب اس کا بوجھ اٹھایا تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ بوجھ جس چیز کا اٹھایا ہے, جس چیز کو اس نے مانا ہے, اب اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو. یہ اسی کی فلاح بہبود کے لیے ہے, یہ اسی کی سمجھنے کے لیے. اس نے اگر اس کو سمجھ لیا, سمجھ کر پڑھ لیا اور اس کے مطابق عمل کرنے لگا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن اگر اس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو دنیا تو جائے گی ہی اور آخرت بھی اس کی گھاٹے اور نقصان میں ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں صحابی, پہلے ہم جانتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہی ایک ایسے صحابی ہیں جو نابینا تھی, لیکن آج سے ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ عبداللہ ابن جہش جو تھے یہ بھی نابینا صحابی تھے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں, جو کسی معذوری کے بغیر یعنی عذر شرعی کے بغیر, سب کچھ ہے, ہاتھ پیر میں دم درود ہے,
सब कुछ है। मुनाफिकों का यह हाल था कि वो घरों में बैठे रहते थे, निकलते नहीं थे। लेकिन ये माजूर जो सहाबा इकराम थे, ये माजूर जो सहाबा इकराम थे, ये बेचारे अंदर दिल से तड़प जाते थे कि अब हम क्या करें, हमारे लिए क्या आज है। बल्कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी बयान फरमाया कि ये ग़ज़वा बदर के मौके पर नाजिल हुई कि जब मुजाहिदीन की अज़मत जब बयान की जाने लगी कि उनके लिए इतना सवाब है, उनके लिए इतना सवाब है, तो ये दोनों सहाबी दौड़े दौड़े आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तो माजूर हैं, निकल नहीं सकते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई कि देखो कि जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। तो माजूरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग कर दिया कि उनके लिए भी वाजिब सवाब है, क्योंकि उनके दिल के अंदर जो हौसले थे, जो उनके दिल की चाहत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उस मकाम और उस मर्तबे पर रखा है। हालांकि जो बदरी सहाबी हैं, उनका मकाम और मर्तबा तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में अलग है। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और जिक्र हुआ बदरी सहाबियों का, तो उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हम फरिश्तों में वो 1000 फरिश्ते जो नाजिल हुए थे मैदान बदर में, तमाम फरिश्तों में उनकी फजीलत भी सबसे अलग है, सबसे अलग है, क्योंकि वो इस्लाम और कुफ्र का पहला मार्का था। ऐसा मार्का कि अगर इस्लाम वहां पर मिट जाता तो दुनिया में फिर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेवा मौजूद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान जंग में पहुंच गए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। ये नहीं कि घर बैठे दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद की। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा, कूदना पड़ेगा जैसे इब्राहिम कूदे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग को गुले गुलजार बनाया। अक्ल है मावे तमाशाए लबे बाम, अभी किसी को समझ में नहीं आता कि कहाँ 313 और कहाँ 1000, समझ में नहीं आता किसी को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद फरमाई 1000 फरिश्तों के जरिए से। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। दोनों के दर्जे अलग अलग हैं। अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया है, मगर उसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज़्यादा है। बैठने वालों का मुआवजा कम, और जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं उनका मुआवजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ज़्यादा है। उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मग़फ़िरत और रहमत है, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो ये हमने इन आयात में ये पढ़ा किस तरह से जैसे कोताहियाँ आदमी से हो जाती हैं तो इंसान अपनी कोताहियों की तलाफ़ी कर सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग कर सकता है। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है कि जब तक कि बंदा उसे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझें और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्द कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खसो खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हैं, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हैं।